بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ معزز مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ معزز مشاہدین کرام، آج کی اس نشست میں جو ہمارے سر پہ مہینہ سایہ فگن ہے، ہجری مہینہ، وہ ہے شعبان کا مہینہ، اور اس شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں اس سے پچھلی نشست میں رکھی گئی تھی باتیں، اور وضاحت کی گئی تھی اس بات کی کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ نفلی روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے رکھتے تھے، نفلی روزہ۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینہ کے بعد، رمضان مہینہ کے علاوہ کسی بھی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے تھے، پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اور سب سے زیادہ روزہ رمضان کے بعد اگر آپ نفلی روزہ کسی مہینے میں رکھتے تھے تو یہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ گویا شعبان کے مہینے میں روزے کی، پورے شعبان کے مہینے میں عمومی طور پر روزہ رکھنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اور لیکن اس شعبان کے مہینے کے تعلق سے چند باتیں ایسی ہیں جو آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جہالت کی بنیاد پر کہہ لیجئے، لا علمی کی بنیاد پر کہہ لیجئے، دیکھا سنی کی بنیاد پر کہہ لیجئے، لوگ اس کو خصوصی طور پر 15 شعبان کا روزہ یا 15ویں شعبان کی 15ویں رات کو جاگ کر خصوصی عبادت کرنا، اس کو افضل سمجھتے ہیں، جس کا وجود شریعت میں نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ ہر وہ طریقہ، ہر وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ کر ہو، تو وہ طریقہ، وہ عبادت، وہ عمل اگر ثواب کی نیت سے اگر وہ کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، بدعت ہے۔ اور اس بدعت کو جاننا، اس کی معرفت، اس کا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اس میں پڑھنے سے بچ جائے، علم ہو اس کے بارے میں۔ اور اسی چیز کو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سمجھا، اور انہوں نے حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا، پوچھتا تھا شر کے بارے میں، کیوں؟ اس خوف سے کہ کہیں میری زندگی ہی میں وہ شر واقع نہ ہو جائے، وہ شر آ نہ جائے، پیدا ہو نہ جائے، اور میں اس کو سمجھ نہ سکوں اور اس شر میں پڑ جاؤں۔ اور بدعت بھی دین کے اندر یہ ایک بہت بڑا شر ہے، بہت بڑی برائی ہے، بلکہ اللہ کے صحیح طریقے سے، اللہ کے صحیح دین سے یہ بدعت روک دیتی ہے۔ یہ بدعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے روک دیتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور اس کا انجام سزا ہوتا ہے، چاہے وہ فی الفور ملے یا بعد میں ملے۔ اس لیے کہ بدعت پر عمل کرنا، بدعت کا ایجاد کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ شیطان کا طریقہ کار ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کا حصہ ہرگز نہیں ہے۔ بدعت، آئیے معزز ناظرین،
ہم سمجھ لیں اس بات کو کہ بدعت ہے کیا. آج بدعت کو بہت ساری چیزیں، لوگ جب بدعت کہا جاتا ہے تو آج سماج میں یا کچھ لوگ بدعت کی تعریف کو کہتے ہیں کہ جو آج ہم کپڑا پہنتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں، یہ بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے. یہ لاعلمی کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ جو بدعت کو دین کے اندر جو بدعت ہے، جو ایجاد ہے، اس کو نہیں سمجھ کر کے وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. بدعت دراصل کہتے کس کو ہیں، اس کو تھوڑا سا مختصر میں سمجھ لیں. بدعت کہا جاتا ہے کہ دین کے اندر کسی نئے طریقے کا ایجاد کرنا جو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، جس پہ آپ نے نہ عمل کیا ہو، نہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا ہو، لیکن اس کو اپنے تئیں اس چیز کو ایجاد کرنا عبادت کے نام پر، افضلیت کے نام پر، ثواب کے لیے، اجر کی امید سے، یہ بدعت ہے. اچھا، یہ عمل کہا کہ تضاہی الشریعہ، یہ ایسا عمل ہو، یہ یوں ہی نہ ہو بلکہ یہ ایسا عمل ہو کہ جو دیکھنے میں شریعت معلوم ہو، شریعت کے ہو بہو ہو، یعنی نماز جیسی عبادت ہو، روزے جیسی عبادت ہو، لیکن اس کو کس طریقے پر کرنا، اس میں بدعت آ جائے. کہا اور اس پر عمل کر کے اس عمل کو دین کے اندر کسی نئے عمل کا ایجاد کرنا، کسی نئے طریقے کا ایجاد کرنا جو دیکھنے میں شریعت ہی معلوم ہو اور اس پر چلنے کا مقصد یہ ہو، اس پر عمل کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت میں مبالغہ ہو، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ کار بتایا اس میں زیادتی ہو. جو نبی نے جو جس عمل کو عبادت کہا اور جس کو کیا، یا جس عمل کو صحابہ کو کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس پر اجر و ثواب ہے، اس سے ہٹ کر مزید اس سے آگے جا کر کے اسی عبادت کو دوسرے طریقے سے یا اور اس میں اضافہ کے ساتھ کرنا، یہ عبادت، یہ بدعت ہے. اجر اور ثواب کی امید سے کسی عمل کا دین کے اندر ایجاد کرنا جس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو اور دیکھنے میں وہ شریعت معلوم ہو، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. آئیے جانتے ہیں کہ بدعت کہتے کسے ہیں. اس کو ہم نے سمجھ لیا. اچھا، اب بدعت کی شکلیں کیا ہوتی ہیں. کبھی بدعت کسی عبادت کا ایجاد کرنا، نئی عبادت، نئے طریقے سے کسی عبادت کا نیا بدعت ایجاد کرنا، یعنی جس کا سرے سے وجود ہی نہ ہو شریعت میں، اس عمل کو ایجاد کرنا اور اجر و ثواب اور عبادت کے نام پر اس کو موسوم کرنا اور اس کو عبادت کا نام دینا، کبھی ایسا بھی بدعت ہو سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے جلسے جلوس کرنا، یا جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، یا اسراء اور معراج کی مناسبت مان کر کے اس دن جلسے جلوس کرنا، خوشی منانا یا عید کے طور پر منانا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی مناسبت کے دن کو مان کر کے اس دن خوشی منانا، خاص عبادت کرنا یا اس کو اجر و ثواب کا کام سمجھنا، یہ بدعت ہے. اجر و ثواب کا کام سمجھنا اور خاص چیز کا ایجاد، خاص عمل کا ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے. یا تو بدعت کسی عبادت کو کسی وقت کے ساتھ جوڑنا، ایسے وقت کے ساتھ جس کا شریعت میں کوئی اس عبادت کو اس وقت اور اس دن کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور اس کو اس وقت یا اس دن کے ساتھ اس عبادت کو خاص کرنا. دین میں وہ عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو لا کے کسی دن، کسی تاریخ کو اور کسی وقت کے ساتھ جوڑ دینا، یہ بھی بدعت ہے. عبادت ہے اصل میں وہ شریعت میں. مثال کے طور پر روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن اس کو کسی خاص دن سے جوڑنا جس کو نبی نے خاص نہ کیا ہو، قرآن و سنت سے اس کی خصوصیت کی تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو، اپنے سے اس دن کو خاص، اس دن کا روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو یہ بھی بدعت ہے. اور اس کی مثال جیسے رجب کے مہینے کی فضیلت، رجب میں عبادت کی فضیلت، رجب کے مہینے میں روزہ کی فضیلت، رجب کے مہینے میں کسی خاص عبادت کی فضیلت، یہ سب عمرے کی فضیلت، یہ سب
عمرہ عبادت ہے، اصل ہے، لیکن اس کو رجب کے مہینے کے ساتھ جوڑ کر کے زیادہ اجر و ثواب کی نیت سے کرنا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ کو روزہ رکھنا پورے شعبان کے مہینے میں بتایا گیا سنت ہے، لیکن 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا دن میں یا رات میں خصوصی عبادت کرنا یہ بدعت ہے۔ عبادت کرنا عمومی طور پر رات میں جاگ کر عبادت کریں، اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن 15 تاریخ شعبان کی 15 تاریخ سے اس کو جوڑنا، چاہے روزہ ہو یا 15 تاریخ کی رات کی عبادت ہو، اس کو خاص کرنا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے صحیح حدیثوں میں۔ اسی طرح سے تیسری بدعت کی تیسری قسم کا ایجاد اس طریقے پر بھی ہوتا ہے کہ کسی عبادت کی صفت کو عبادت ہے لیکن اس کی صفت، اس کے طریقہ کار کو غیر مشروع طریقے پر ایجاد کرنا، غیر مشروع طریقے پر کرنا، جیسے دعا کرنا عبادت ہے، دعا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، عبادت کا لب لباب دعا ہی ہے، تو دعا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن 5 وقت فرض نمازوں کے بعد جماعی طور پر، اجتماعی طور پر دعا کرنا، امام صاحب دعا کریں ہاتھ اٹھا کر کے فرض نماز کے بعد اور سب لوگ آمین آمین کہیں اور اس کو نماز کا جز سمجھنا، اور جماعی طور پر اجتماعی طور پر یعنی کرنا، اس کو یہ دعا عبادت ہے، لیکن اس کی صفت جو ہے، اس کا طریقہ جو ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ بدعت ہے، فرض نماز کے بعد ہی دعا کرنا یہ بدعت ہے، دعا ہمیشہ کریں، فرض کی نماز کے بعد بھی کریں، لیکن اس کو خاص کرنا کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب ضرور دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے، اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ بدعت ہے۔ تو یہ تینوں طریقے ہیں بدعت کے، کبھی کسی عبادت کا وجود نہ ہو، کسی عمل کا وجود نہ ہو شریعت میں، اس کا ایجاد کرنا یہ بھی بدعت، کوئی عبادت اصل میں موجود ہو شریعت کے اندر لیکن اس کو کسی دن یا کسی مہینے کسی تاریخ کے ساتھ خاص کرنا جس کی تخصیص شریعت میں نہ ہو یہ بھی بدعت، کسی عبادت کا طریقہ کا نیا طریقہ ایجاد کرنا، کسی عبادت کوئی طریقہ غیر مشروع طریقے پر ایجاد کرنا، دعا عبادت ہے لیکن فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا جو نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کی دلیل نہیں ہے، اس کو اپنے سے ایجاد کرنا یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ معزز سامعین اور مشاہدین کرام، اس چیز کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اب آئیے ہم یہ سمجھ لیں کہ کیا شعبان کی 15 تاریخ کے روزے کی فضیلت سے کوئی صحیح حدیث ہے؟ کہیں نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ابو داؤد کی حدیث جس کو علامہ البانی نے صحیح بھی کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوم، جب شعبان کا نصف گزر جائے تو کہا نصف میں روزہ نہ رکھو، فلا تصوم، روزہ رکھنے سے منع کیا، اور اس میں حکمت بھی ہے، حکمت یہ بیان کی جاتی ہے اور کہا تھا کہ چونکہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو عادت بنا لے روزہ رکھ کر کے اس سے پہلے، لیکن رمضان کا مہینہ جو ایک فرض، پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے، صوم فرض ہے، اس کو رکھنے کے لیے اب استعداد بھی ہو، جسمانی طور پر بھی جسم کو قوی بنانا، مضبوط بنانا، تاکہ رمضان کا فرض روزہ جس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے اور دین کا ایک اہم رکن ہے، اس میں کہیں کمی کوتاہی صحیح طور پر نہ آئے، تو اس لیے حکمت یہ ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ہم حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2337، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے، اور یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوم، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو۔ اب بتائیں کہ 15 شعبان کو خصوصی طور پر آج سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ جن کو عادت پڑی ہے یا تو وہ کہتے ہیں سمجھانے پر بھی بات آتی ہے، تو یہ بات آتی ہے کہ کیا صرف روزہ اگر رکھ لیں تو کوئی گناہ ہے؟ روزہ یقیناً عبادت ہے، اور شعبان کے مہینے میں روزہ، نفلی روزے کی فضیلت ہے،
لیکن 15 شعبان ہی کو آپ اگر روزہ خاص کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے تو یہ بدعت ہے۔ 15ویں شعبان ہر رات جاگیں اللہ کی عبادت کریں، یا کسی بھی رات جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رات میں جاگیں عبادت کریں۔ عبادت ہے، رات کی عبادت تنہائی کی عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے یہ عبادت۔ لیکن 15 شعبان کی رات کو تخصیص کرنا جب قرآن و سنت میں اس کی تخصیص نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عمل خصوصی طور پر صحابہ کو کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ کہیں وارد ہے، تو ذرا بتائیں یہ آپ اپنے طرف سے کسی دن یا کسی رات کے ساتھ خاص کریں گے تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ یہی تو بدعت ہے۔ اجر و ثواب کی نیت سے کسی کام کو کرنا غیر مشروع طریقے پر، یا شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود نہ ہو، یا کسی دن یا وقت یا مہینے کے ساتھ یا زمان کے ساتھ یا کسی ایسے مکان ایسی جگہ کے ساتھ خاص کر کے عبادت کرنا کہ جس کی تخصیص شریعت میں نہ ہوئی ہو، یہ اپنی طرف سے اضافہ کرنا اور مبالغہ آرائی کرنا شریعت کے اندر، یہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، اور یہی بدعت ہے۔ معزز سامعین، مشاہدین کرام، ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں، ہم شعبان میں کسی بھی دن روزہ رکھیں، اس کی فضیلت ہے۔ ہم کسی بھی رات کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کریں، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور کہیں بھی ہم کبھی بھی اللہ کی عبادت کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، اس میں کوئی کراہت نہیں، لیکن اس طریقے پر کرنا جو شریعت کے اندر تخصیص نہیں کی گئی ہے، اپنے سے تخصیص کرنا، یہ بدعت ہے، اور ایسی بدعت یہ اللہ کی دین کے قریب نہیں، اللہ کی دین سے دور کرتی ہے۔ یہ بدعت اللہ کی دین سے روکتی ہے، اس لیے کہ بدعت یہ شیطان کا راستہ ہے، نبی کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار سب سے بہترین طریقہ کار ہے۔ نبی کی اتباع اور پیروی ہی نبی سے محبت کی دلیل ہے، اور نبی کی اتباع اور پیروی ہی میں نجات ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس اطاعت کا معنی یہی ہے کہ نبی کے نقش قدم پر چلنا، اپنے سے دین کے اندر کسی چیز کو خاص کرنا، اجر و ثواب کی فضیلت سمجھ کر کے عبادت کرنا، جس کی فضیلت شریعت میں نہ آئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، نبی کی مہر اس عمل پر نہ ہو، تو وہ عمل بیکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی کام نیکی سمجھ کر کے کیا لیکن وہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے، اس پہ نبی کی مہر نہیں ہے، تو کہا وہ بیکار ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی کو کہا کہ کل خیر الامور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کتاب، سب سے معزز کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور کہا سب سے بہترین طریقہ اور کامیابی کا راستہ اگر ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آپ کا طریقہ کار ہے، اور سب سے برا کام، سب سے برا عمل اگر کوئی ہے تو وہ دین کے اندر بدعت کا ایجاد کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز دین کے اندر ایجاد کی ہوئی چیز یہ گمراہی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت، ہر نئی چیز کا ایجاد اور اس پر عمل کرنا یہ گمراہی، اور ہر گمراہی دوسری روایت میں آتا ہے کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم عبادت کے نام پر اپنی طرف سے کسی دن کے ساتھ ہم خاص نہیں کر سکتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے خاص نہیں کیا ہے، جس کی افضلیت کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا ہے، نہ تو کسی دن کو، نہ تو کسی رات کو، نہ تو کسی گھڑی کو، نہ ہی کوئی عبادت ہم اپنے سے کر سکتے ہیں۔ عبادت ہی ہو لیکن کسی نبی کے طریقہ کار سے ہٹ کر ہو تو وہ مردود ہے، وہ بیکار ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نبی کے طریقہ کار پر چلنے والا بنائے، ہمیں سنت کو سنت سمجھ کر اور بدعت کو بدعت سمجھ کر کے اس سے دور رہنے کی، اور سنت کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، ہم جو بھی عمل انجام دیں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انجام دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔